میرے دل میں وہ سلطان جہاں آیا، بحمد اللہ میرے دل میں وہ سلطان جہاں آیا، لغت تعبیر سے قاصر ما فوق البیان آیا، لغت تعبیر سے قاصر ہے ما فوق البیان آیا، سنا ہے جلوہ اس کا کیف و کم سے پاک ہے لیکن، سنا ہے جلوہ اس کا کیف و کم سے پاک ہے لیکن، دل عارف میں آیا کس طرح فوق اللسان آیا، دل عارف میں آیا کس طرح فوق اللسان آیا، اسی کو اہل نسبت صوفیہ حضرات کہتے ہیں، جو سلطان جہاں ہو کر کے بے نام و نشان آیا، جو سلطان جہاں ہو کر کے بے نام و نشان آیا، بحمد اللہ میرے دل میں وہ سلطان جہاں آیا، علامت ہلدی کی دوستوں ظاہر نہیں ہوتی، مگر منبر پہ جب آیا تو باہوف آیا، مگر منبر پہ جب آیا تو باہوف آیا، بڑی مدت سے درد دل لیے خاموش تھا ظالم، بڑی مدت سے درد دل لیے خاموش تھا ظالم، مگر محفل میں جب آیا تو باتش فشایا، مگر محفل میں جب آیا تو باتش فشایا، بحمد اللہ میرے دل میں وہ سلطان جہاں آیا، لغت تعبیر سے قاصر ما فوق البیان آیا، بفیض مرشد کامل جو نسبت کا ہوا حامل، بفیض مرشد کامل جو نسبت کا ہوا حامل، وہ خاکی جس زمیں پر آیا بن کر آسمان آیا، وہ خاکی جس زمیں پر آیا بن کر آسمان آیا، بحمد اللہ میرے دل میں وہ سلطان جہاں آیا، حضرت والا رحم اللہ کا مقتدر۔
معیت خاصہ جب اہل دل کو مل گئی اختر، معیت خاصہ جب اہل دل کو مل گئی مظہر، وہ جب آیا ہے منبر پر تو باسحر بیان آیا، وہ جب آیا ہے منبر پر تو باسحر بیان آیا، بحمد اللہ میرے دل میں وہ سلطان جہاں آیا، لو تعبیر سے قاصر مفوق البیان آیا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا کہ اگر سکون کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس آیت پر عمل کرو، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت خالق کائنات ہیں، ہمارے مزاج سے واقف ہیں، فرماتے ہیں کہ پہلے ظاہر گناہ کو تو چھوڑو۔ آج جس کو کہو کہتے ہیں یہ باطن تو میرا ٹھیک ہے، ظاہر کو چھوڑ دیں، اب ظاہر کی کیوں فکر کرتے ہیں؟ لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا جو ارشاد ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ ظاہر کو مقدم کیوں کیا؟ اس لیے کہ پہلے انسان کا ظاہر بنتا ہے، پھر اس کے بعد باطن بنتا ہے۔ جانور کے پیٹ میں بچے کا اسٹرکچر پہلے بنتا ہے، اس کے بعد اس میں روح داخل ہوتی ہے۔ انسان اشرف المخلوقات، ماں کے پیٹ میں پہلے اسٹرکچر بنتا ہے، پھر 4 ماہ کے بعد اس میں روح داخل ہوتی ہے۔ تو معلوم ہے کہ ظاہر جو ہے مقدم ہے، ظاہر ہوگا تو باطن اس میں آئے گا۔ لیکن آج جس کو کہا جائے کہتے ہیں مولانا صاحب کہ آپ ظاہر کے پیچھے پڑھیں، ہمارا باطن بہت ٹھیک ہے، جبکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ ہر انسان ہمیشہ ظاہر کو دیکھتا ہے، ظاہر کو دیکھتا ہے، باطن کو نہیں دیکھتا۔ کسی نوجوان کی شادی کسی حسین و جمیل لڑکی سے طے ہو جائے
اور وہ خوشی میں پھولا نہیں سما رہا ہے. لیکن نکاح سے ایک دن پہلے پتہ چلا کہ کان کی سماعت سے محروم ہے، آنکھوں کی بصارت سے محروم ہے، زبان کی قوت گویائی سے محروم ہے. اب وہ کہتا میں اس سے کیسے شادی کروں؟ نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ بولتی ہے، میں اس سے کیسے شادی کروں؟ اعزاء اقارب تعریف کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے ابھی ہاسپٹل آغا خان میں داخل کیا تھا، ECG ہوئی، دل کی رفتار بالکل صحیح ہے، بلڈ پریشر نارمل ہے، شوگر بھی نارمل ہے، کولسٹرول بھی نارمل ہے. وہ کہتا ہے میں اس کو کیا کروں گا، لے کے چاٹوں گا کولسٹرول کو، ان سب چیزوں کو. پھل خریدنے جاتا ہے، عقل مند ہے تو پہلے پھل کو دیکھتا ہے کہ خوبصورت ہے یا نہیں. اگر چھلکا خراب ہو گیا، چھلکا سڑ گیا ہے، بیچنے والا قسم کھاتا ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، کہ خدا کی قسم ابھی منڈی سے خرید کے لا رہا ہوں، بالکل تازہ ہے. تو کہتا نہیں. یہ ظاہر پہ جو فرق آیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اندر باطن بھی خراب ہے، اندر باطن بھی خراب ہے. نہیں خریدتا، وہ بیچارہ قسمیں اٹھا رہا ہے. تو بعض ظاہر اس کے باطن کی ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے. جیسے ہوائی جہاز ہے، حجاج کرام بیٹھے ہوئے ہیں یا زائرین عمرے والے جہاز پر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاز مکمل پیسنجر بیٹھ چکے ہیں لیکن پرواز نہیں کر رہا ہے. کیپٹن سے پتہ کرتے ہیں وجہ کیا ہے، کہتے ہیں بالکل اطمینان رکھیں، سب چیزیں صحیح ہے، پیٹرول بھی ہے، گاڑی بھی صحیح ہے، انجن بھی صحیح ہے. صرف ظاہر میں تھوڑا سا فرق آ گیا ہے کہ ایک ٹائر جو ہے، ایک ویل اس میں ہوا کم ہے، ابھی آ رہا ہے وہ ٹائر، ابھی فوراً چینج ہوگا، تبدیل ہوگا، اس کے بعد پرواز کرے گا. آپ بتائیے کہ وہ ظاہر کی تھوڑی سی کمی جس کی وجہ سے نہ جہاز اڑ پا رہا ہے، نہ حجاج کرام جدہ پہنچ پا رہے ہیں، وہ حج سے محروم ہیں، عمرے والے عمرے سے محروم ہیں، اس ظاہر کی کمی کی وجہ سے، ظاہر کی کمی کی وجہ سے. ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، اب جناب بہت کوئی اہم مقدمہ ملک کا درپیش ہے، سارے وکلا ججز سب موجود ہیں وہاں. اب چیف جسٹس صاحب پہنچے نہیں، آدھا گھنٹہ تاخیر سے پہنچے. انہوں نے اپنی اہلیہ کا لباس یعنی سرخ ساڑی پہنی ہوئی ہے اور اوپر جناب وہ جو پہنا جاتا ہے لیڈیز وہ پہنتی ہیں، سر پہ دوپٹہ رکھا ہوا ہے اور کرسی پہ آ کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں آرڈر آرڈر، جلدی کاروائی شروع کرو، دیر ہو گئی مجھے. اب سب ہکا بکائی، ہوا کیا یہ؟ انہوں نے کہا بیوقوفو، میرے عقل بالکل صحیح ہے، یہ تو میں ہمیشہ انگریز کا لباس پہنتا تھا، آج مجھے خیال آیا کہ اپنی بیوی میری تو نمازی ہے، تہجد گزار ہے، میں دیر ہو رہی استری میں نے اس کے کپڑے پہنے، میں نے کہا چلو آج اسی میں فیصلے سنا دو. آپ بتائیے فیصلہ ہو سکے گا؟ سارے ججز کہیں گے بھائی پہلے دماغ چیک کروانا چاہیے، پہلے ان کا دماغ چیک کرانا چاہیے، دماغ اپنی جگہ پر ہے یا نہیں، کیا دماغ تو کھسکا ہوا نہیں ہے. معلوم ہے کہ وہ ظاہر کی تبدیلی کی وجہ سے وہ الٹا مقدمہ انہی پر بن جائے گا. ہاں، توہین عدالت کا مقدمہ ان پر بن جائے گا. بحری جہاز آپ لوگوں نے تو شاید چند ایک نے دیکھا ہوگا، سفینہ حجاج 10,000 حاجیوں کو لے کر جاتا تھا وہ، اور فرسٹ کلاس بزنس کلاس کے لوگ ایک ایک کمرہ لے کر رہتے تھے اس میں. اتنا 14 منزلہ جہاز تھا. ہمارے یہاں علامہ شبلی نعمانی کے بھتیجے یہاں رہتے تھے، ان کے بھتیجے جو تھے اس کے کپتان تھے کیپٹن سہیل سلطان صاحب. تو ہم لوگ جاتے تھے تو ایسے جیسے اپنے گھر میں گھوم رہے ہیں، پورا وزٹ کراتے تھے ایک ایک چیز. تو کہتے اتنا وزن، اور پوری دنیا میں حج کے لیے اتنا بڑا جہاز استعمال نہیں ہوتا. یہ برطانیہ کا جہاز تھا، برٹش آرمی کا، وہ پاکستان نے خرید لیا تھا، اور وہ جناب یہاں سے پورا رش لے کر ایک ہی دفعہ میں چلا جاتا تھا. راستے میں جا کر رک گیا، سارے پریشان کیا ہوا ہے،
کہا کہ اس کا جو نیچے پر ہے ظاہری حصہ اس میں تھوڑا سا کریک ہو گیا ہے، کیونکہ 10,000 آدمی ہے، پھر اس کا وزن کتنا ہے، اور 2 منزلوں میں صرف پتھر بڑے بڑے بھرے ہوئے تاکہ وہ طوفان سے ادھر ادھر نہ ہلے، تو وہ ایک پنکھا ہی اس کو ہلاتا ہے، وہ چلتا ہے اتنا پریشر سے پانی کو کاٹتا ہے کہ جہاز آگے بڑھتا ہے، جہاز آگے بڑھتا ہے۔ تو بحری جہاز حرکت نہیں کر رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ اس میں ظاہر میں کمی آ گئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کراچی سے رابطہ کر لیا ہے، ابھی اسپیڈ بوٹ لے کر آ رہی ہے، انجینئر بھی آ رہے ہیں، وہ غوطہ خور نیچے جائیں گے اور یہ کھول کے لے جائیں گے، نیا لگا دیں گے، تب تو یہ چلے گا، اس سے بغیر نہیں چل سکتا۔ اگر ہم آگے چلے گئے تو ہمارے یہاں سے رابطہ منقطع ہو جائے گا اور آگے ملنا مشکل ہے اس چیز کا۔ اب بتائیے، ذرا سی ظاہر کی کمی سے 10,000 آدمی مصیبت میں پھنسے ہیں۔ لیکن آج جس کو کہو کہ بھئی اپنا ظاہر بنا لو، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ کہتے ہیں مولانا ظاہر کے پیچھے کیوں پڑے گا آپ، باطن کی بات کیا کریں، لیکن خود اپنی عملی زندگی میں ہمیشہ ظاہر کو مقدم رکھتے ہیں، ہمیشہ ظاہر کو مقدم رکھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں عشق مجازی والے، کسی کا رنگ بہت کالا ہو، ایک آنکھ بھینگی ہو اور زبان باہر نکلی ہوئی ہو، وہ کچھ پائریا کا اثر بھی ہو، کوئی عشق کرے گا اسے؟ بہت دور بھاگیں گے، وہاں ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ اور گوری چمڑی ہو تو بس کہتے واہ 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 سبحان اللہ، چاہے پٹائی ہو کچھ بھی ہو، کیونکہ عشق مجازی عذاب الہی ہے، اس چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن جب کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بہترین نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنا کر بھیجا، لیکن ہم اس پر غور بھی نہیں کرتے۔ یہ بہترین نمونہ، جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو اپنے پر نافذ کرے گا، وہ ہمیشہ دنیا میں کہیں بھی جائے گا غالب رہے گا، مغلوب نہیں۔ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ شیطان نے ایک ایسا دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ تم ظاہر کو ختم کرتے رہو گے تو ذرا خوبصورت لگو گے، کم عمر لگو گے، یہ کب تک چلے گی یہ چیز؟ علامہ شبلی نوانی صاحب ان کے بھتیجے جو تھے ہمارے یہاں ماشاءاللہ سفید ریش، اور بس پہ جاتے تھے یہاں سے اپنے ناسا آباد کیپٹن سہیل سلطان صاحب کے یہاں، تو جب جیسے ہی چڑھتے تھے لوگ سارے نوجوان کھڑے ہو جاتے تھے، چچا میاں یہاں تشریف کیا، یہ چیز بہت آرام دہ ہے۔ اچھا، ان کے ماموں بھی ساتھ کبھی کبھی ہوتے تھے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، تو بہت ناراض ہوتے تھے، اتنے خبیث ہیں لڑکے، آپ کو سیٹ جگہ دے رہے، میں آپ سے 10 سال بڑا ہوں، کہنے آپ تو بھتیجے بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، مجھے تو چچا ہونا تسلیم کر لیا ہے، لیکن آپ بھتیجا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے اچھا، اس لیے مجھے اچھا، اس کا مطلب تو مجھے رکھوا کے چھوڑو گے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب نور اللہ مرقدہ، اس زمانے میں جب برٹش گورنمنٹ کی حکومت تھی، 100 سال اس نے حکومت کی، وائس رائے کی آمد تھی، جب وائس رائے پہنچا تو سب سے پہلا اجلاس دلی کے اندر ہوا، تمام جتنے کمشنر بڑے بڑے پوسٹ کے لوگ سب آئے، سب کھڑے ہو، اور وہ اپنا کرسی پہ بیٹھا سگار پی رہا، اسے کوئی پرواہ نہیں کسی کی۔ وہاں سے فارغ ہو کر لکھنؤ کے اندر یو پی کا دارالخلافہ وہ تھا، تو وہاں 52 ڈپٹی کمشنر وہاں موجود تھے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب نور اللہ مرقدہ اپنی کار میں، چونکہ اس زمانے میں کار کسی کے پاس نہیں تھی، کار رکھنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم تھا، ایک بنیے نے سب سے پہلے کار منگوائی وہاں سے برطانیہ سے، ڈرائیور بھی وہاں سے برطانیہ سے منگوایا، تو سفید ریش داڑھی والے وہ ان کو بھیج دیا،
تو بنیا بیٹھ تو گیا، اب چلاتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ کر کیا رہے ہیں. جب چڑھائی آئی تو انہوں نے گیئر تبدیل کیا. یہ کیا کیا تم نے؟ گیئر بدلا ہے. جب اوپر پہنچ گئی پھر انہوں نے تیسرے گیئر میں ڈال دیا. اب کیا کیا یہ تیسرا گیئر ڈالا. جب ڈھلان میں آئی تو پھر گیئر بدلا. اب کیا کیا؟ چوتھا گیئر بدلا. کنارے کھڑی کرو، جلدی کنارے لگاؤ گاڑی. تم شرم نہیں آتی؟ تم میرے سامنے 3 گیئر بدل دیے. میں اگر نہیں ہوگا تو پوری گاڑی تم بدل دو گے. اس نے کہا بابا اس کے بغیر چلتی ہی نہیں ہے گاڑی. کہا نہیں میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں، میں دیکھ رہا تھا کہ تم گیئر بدل رہے ہو بار بار. وہیں پھر ٹیلی گرام گیا. پھر وہاں سے انہوں نے کہا بھائی اسی طرح گاڑی چلتی ہے، گیئر اپنے جیب میں ڈال کے نہیں لے جاتا. بڑی مشکل سے انگریز نے آ کے سمجھایا تو ان کے سمجھ میں آیا. تو خواجہ صاحب کے پاس کار تھی، اس میں حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری نور اللہ مرقدہ، عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ، ہمارے شیخ مجید سنہ حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، ان اکابر کو بٹھا کر لکھنؤ کی سیر کرا رہے تھے. اور پورا شہر سجایا گیا تھا رنگ برنگ کی جھنڈیوں سے کہ وائے سرائے کی آمد ہے، وائے سرائے کی آمد ہے. یعنی اس کے آمد پر شکار اتنا کھیلا گیا کہ مسلمان جتنے راجا مہاراجا انہوں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کے لیے چائے بنوائی، نوٹ جلا جلا کے. تو پوچھتا تھا کتنا خرچ کیا؟ اتنا. اچھا، او ویری گڈ ویری گڈ. اتفاق سے جوناگڑھ گیا تو میمن انہوں نے چیک کاٹا 5 لاکھ کا اور جناب جلا کے پوچھا یہ کیا کیا؟ کہ 5 لاکھ روپے کا چیک میں جلا دیا. شاباش شاباش. لوگ کہنے یار اس نے اپنا پیسہ بھی بچا لیا اور واہ واہ بھی ہو گئی اس کی، واہ واہ بھی ہو گئی. تو انگریز کو خوش کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے اس زمانے میں. تو پورا شہر سجا ہوا تھا. اب وقت قریب ہو گیا تھا، جانا تھا. تو خواجہ صاحب نے کہا ابھی 2 شعر ہوئے تازہ. تو حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ سناؤ، جلدی سناؤ، تازہ جلیبی کا مزہ الگ ہوتا ہے. تبھی خواجہ صاحب نے شعر سنایا: رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. جو چمن سے گزرے تو اے صبا یہ کہنا بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی ہیں سامنے، نہ لگانا دل کو بہار سے. بتائیے کتنے عبرتناک اشعار کہ چند دن میں ہواؤں کے تپیڑے کہ ساری جھنڈیاں ختم ہو جائیں گی، ہوگا کچھ بھی. اب وہاں سے گئے خواجہ صاحب جہاں وائسرائے کا قیام تھا، سارے دور تک پولیس کھڑی ہوئی ہے اور وہاں گاڑی دور پارک کروا کے پھر پیدل جانے شروع ہوئے. تو وہ بڑی بڑی اس پہ ایک ٹانگ اس ٹانگ پہ رکھے اور اپنا سگار پی رہا تھا. جب جیسے ہی دیکھا خواجہ صاحب کا یہی ٹوپی، یہی کرتا، یہی واسکٹ. اس زمانے میں جب مسلمانوں کو چپراسی کی نوکری نہیں ملتی تھی، اس زمانے میں ڈپٹی کمشنر جیسے جیسے قریب بڑھتے گئے اس نے پاؤں نیچے کر لیا اور قریب ہوئے تو پھر فوراً کہتا چیئر لاؤ، ان کے لیے کرسی لاؤ. جب اور قریب پہنچے تو کھڑا ہو گیا. تو ڈپٹی کمشنر جتنے سابقہ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا سر ہم میں بہت سے ان سے سینئر ہیں، آپ نے ہمارا اکرام تو نہیں کیا، ان کے کیوں اتنا اکرام کیا؟ تب اس نے کہا وائسرائے نے میرے دل میں کچھ اشکالات تھے جس کو میں پریشانی سے سوچتا تھا کہ اس کا حل کیا ہوگا. تو آج وہ سب 2 اشکالات حل ہو گئے کہ میں نے دیکھا کہ یہ شخص آ رہا ہے کتنے وقار کے ساتھ کہ مجھ پر روب پڑ رہا ہے، اس پر میرا کوئی روب نہیں ہے، جبکہ میں وائسرائے ہوں، پورے یہاں سے لے کے برطانیہ تک سب حکومت میری ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہے. میں مروب ہو رہا ہوں، وہ مجھ سے مروب نہیں ہو رہا. پھر مجھے ایک اشکال تھا کہ مغل بادشاہوں نے سینکڑوں سال حکومت جو کی وہ کس طرح کی ہے، تب اس کو دیکھ کے خیال ہے اس طرح کی ہے. پھر تیسرا اشکال مجھے یہ تھا کہ یہ ملازم ہے برٹش گورنمنٹ کا، تنخواہ لیتا ہے برٹش گورنمنٹ سے، لیکن غلامی اختیار کرتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ تینوں میں اشکالات آج حل ہو گئے. اسی میں خواجہ صاحب فرمایا کرتے تھے کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا اے مجذوب تجھے اپنے کس عمل پہ ناز ہے، کس عمل پہ بخشش کی امید ہے،
فرمایا کہ میں تو اپنی داڑھی پکڑ کے یہ شعر پڑھوں گا، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ دنیا میں مثالیں موجود ہوتی ہیں، کتنے ملکوں کے سربراہ ماشاءاللہ پوری ایک مشت داڑھی، کیونکہ ایک مشت سے پہلے کاٹنا جائز ہی نہیں، کسی کا اس میں اختلاف بھی نہیں۔ حتیٰ کہ غیر مسلم وہ کاسکرو جو ایک کمیونسٹ صدر گزرا ہے، وہ اتنی لمبی داڑھی رکھے ہوئے، لوگ کہتے تجھے، کہتا ہاں مجھے اچھی لگتی ہے، کیا ہے تمہیں، کیا تکلیف کیا ہے، میں نے رکھی ہے نا، چونکہ دل کی کمزوری کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جب دل کمزور ہوتا ہے کہ معاشرہ کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا، یعنی لوگوں کا خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں لگائیاں لوگوں سے ڈرتی تھیں، لگائی سمجھتے ہو نا، بیویاں شوہر سے ڈرتی تھیں، اب معاملہ الٹا ہو گیا ہے، اب لوگ لگائیوں سے ڈرتے ہیں۔ حضرت والد صاحب نور اللہ مقدس جو قصہ سناتے تھے کہ محترمہ بہت ہی گرم مزاج کی تھی، انہوں نے فوراً شوہر کو کسی بات پہ ڈانٹا تو شوہر نے تنگ آ کر کہا یا اللہ، یا تو میں مر جاؤں، اور یہ بھی احتیاط کر کے پہلے اپنا، یا اس نے ڈنڈا اٹھایا اور یا بھی میں ہی مر جاؤں یا بھی میں ہی مر جاؤں۔ آج کہتے ہیں معاشرے کا ساتھ دو، دنیا میں آج تک کوئی شخص ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو معاشرے کا ساتھ دے۔ اگر معاشرے کا ساتھ دینا ہے تو ہمارے پاکستان کے اندر اکثریت پیدل چلنے والوں کی ہے، اور جس کے پاس سائیکل وہ بڑے مست ہو کے، پہلے زمانے میں یہ ڈپٹی کمشنر وغیرہ سائیکل بھی چلا کرتے تھے، اب سائیکل والے سے کہو تو کہتا ہے مولانا آپ لوگوں کو وہی پرانی باتیں یاد ہیں، میں پیسے لے کے جا رہا ہوں، مجھے تو ابھی موٹر سائیکل خریدنی ہے۔ اچھا بھائی جا تو موٹر سائیکل خرید، پھر راستے میں موٹر سائیکل والے کو پکڑا، وہ کہتا ہے میں تو کار خریدنے جا رہا ہوں۔ یہ پہلے مزہ بہت شاندار گاڑی آئی تھی، وہ 20,000 روپے کی ملتی تھی، اب تو 30 لاکھ 40 لاکھ کی ہو گئی۔ 20,000 روپے میں 0 میٹر نئی بالکل مل جاتی تھی۔ یہاں شکارپور میں مولا بخش سومرو ایک گزرے، الہی بخش سومرو کے والد، پہلے میں نے 750 روپے میں فورڈ گاڑی منگوائی تھی وہاں سے، تو جہاں 750 روپے رکھے تھے 4 پہرے دار وہاں میں نے کھڑے کیے ہوئے تھے بندوق لے کر، تو لوگ پوچھتے صحیح اس میں ہے ہی کیا، پہلے کچھ نہیں، گھر کے ضروری کاغذات ہیں اس میں، یہ نہیں بتاتے 750 روپے سکے جو ہیں چاندی کے اس میں رکھے ہوئے چھپا کے، کہنے میں یہ دل پہ مصیبت بنی، میں اس گاڑی خرید لیتا ہوں۔ وہاں سے گاڑی منگوائی اور جناب پہلی گاڑی یہ انٹریشن میں اس نے منگائی تھی۔ اب کار والے کو سمجھائیں تو کہتا میں تو رولس رائس خریدنے جا رہا تھا، آپ مجھے کار پہ روک رہے ہیں۔ وہ کہتے بھائی دیکھو معاشرہ کدھر جا رہا ہے، معاشرہ بھاڑ میں جائے، مجھے تو انفرادیت چاہیے کہ ہر ایک دیکھے کہ واہ کیا عمدہ گاڑی پہ جا رہا ہے، کوئی فراری خریدنے جا رہا ہے، کوئی اوڈی خریدنے جا رہا ہے، 10 کروڑ کی، 5 کروڑ کی، 8 کروڑ کی، اور بڑے فخر کے ساتھ۔ حالانکہ یہ چیزیں کیا ہے، چند دن کے بعد جب پرانی ہو جاتی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں کھڑی ہو جاتی ہیں، کسی کام کے نہیں۔ تو دنیا میں ہر شخص معاشرے کے مخالفت میں کام کرتا ہے، جب آ جاتا ہے دین کا معاملہ تو کہتے ہیں معاشرے کا ساتھ دیکھو، معاشرے کا ساتھ دو، جبکہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے لیے ایک بہترین نمونہ بنا کر بھیجا۔ آپ جانتے ہیں نمونہ جب بنتا ہے، سیمپل جو بنتا ہے کسی کمپنی کا، اس جیسا بعد میں وہ چیز تیار نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ میری امت دیکھ لے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ ہمیں تو آئینہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنا چاہیے اور سر سے پاؤں تک ان کی سنتوں کو اپنے اوپر نافذ کرنا چاہیے، معاشرے کا خوف اپنے دل سے نکالنا چاہیے، اس لیے کہ اگر 100% آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے اور ایمان آپ کے دل میں ہے تو انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائیں گے، سیدھا جنت میں جائیں گے۔ جب لفظ محمد جس کے ساتھ لگ گیا صلی اللہ علیہ وسلم
تو الاشباب النظائر میں ابن نجیم نے روایت نقل کی ہے، من ولد له مولود فسماه محمدا تبرکا فهو ومولوده في الجنہ، جس بچے کے نام کے ساتھ محمد لگا ہو تو وہ بچہ اور اس کے ماں باپ جنت میں جائیں گے اس نام کی برکت سے، کہ اللہ تعالیٰ آخر میں فرمائیں گے وہ لوگ الگ ہو جائیں جن کے نام کے ساتھ میرے پیارے محبوب کا نام لگا ہوا ہے، ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ اس لیے یہ ایک دفعہ جانا ہوا عمرے پہ، سب بچے بھی ساتھ تھے، اب میں نے اپنا پاسپورٹ محمد مظہر مانا ابنی محمد ابراہیم محمد اسماعیل محمد اسحاق محمد عبداللہ، تو وہ بڑے حیران ہیں، گل محمد محمد، میں نے کہا نام الحمدللہ گل محمد پیش۔ پھر میں نے یہ روایت سنائی، جلدی سے ڈائری نکال کے تو مجھے لکھ کے دے دیں، وہ اتنے جلدی اسٹیمپ لگا کے باہر تک پہنچانے گیا، سب نے پوچھا وجہ کیا بھائی خیریت ہے کہاں؟ یہ روایت میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی، ابھی میں الاشباب النظائر میں جا کر دیکھوں گا اس کو، میں بھی اپنے بچوں کے نام کے ساتھ محمد لگاؤں گا۔ آج کل تو نام ہی ایسے رکھتے ہیں، فلمی نام تلاش کرتے ہیں، بھائی انبیاء کرام کے نام کوئی کم ہے؟ ابھی ہمارے یہاں کچھ طلبہ ہیں 4-5 بھائی ہیں تو سب کا محمد اول، محمد ثانی، محمد ثالث، محمد رابع، علامہ ابو الحسن الندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی جو بتائیے سب کے نام کے ساتھ محمد لگا ہوا، اور اول ثانی ثالث رابع یہی نام جی۔ تو چونکہ ہم سب کو جانا کہاں ہے، آخرت میں پیشی کہاں ہوگی؟ اللہ کے سامنے ہوگی۔ تو اللہ رب العزت جب دیکھیں گے کہ میرے محبوب کی شکل میں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا فضل و کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے کتنا نرمی کا معاملہ فرمائیں گے۔ وہ جو آواز ہوگی کہ کلیجے پھٹنے شروع ہوں گے، لیکن دیکھیں گے میرے محبوب کی شکل میں ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا اس کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائے گے۔ لیکن آج افسوس ہے کہ ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ہمیں جانا ہے دنیا سے اور آخرت میں پیشی ہونی ہے، ایک ایک چیز کا حساب و کتاب ہوگا، زندگی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا، سب چیزوں کا سوال ہوگا، زندگی کہاں گزاری۔ اغتنم خمسا قبل خمس، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کر لو 5 چیزوں سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کی قدر کر لو قبل بڑھاپے کے۔ جوانی میں عبادت کرتا ہے آدمی، 2 رکعت پڑھتا جا رہا ہے، تھکن نہیں ہوتی، بڑھاپے میں نیت کرتا ہے پھر کہتا اٹھا نہیں جاتا، اب کاش کی اتنی طاقت ہوتی تو میں بھی پڑھتا، اس کو بھی ثواب فرشتہ لکھ لے گا، وہ بھی ثواب میں اس کو ملے گا، اس افسوس کا۔ روز مبارک پہ لوگ صلاۃ و سلام جب پیش کرتے ہیں تو وہ شرطی جلدی آگے، یا اللہ برا جلدی باہر نکلو، تو ایک شاعر کہتا ہے یا رب در اقدس پہ مجھ کو ایسا گرا دے، دربار کہے اٹھ میں کہوں اٹھا نہیں جاتا، دربار کہے اٹھ میں کہوں اٹھا نہیں جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی اپنے در پہ ہم سب کو ایسے گرا دے، کیا مطلب گرنے سے چست بنا دے، ہم چستی عطا فرما دے، عوام کا خوف نکال دے، لوگوں کا خوف نکال دے۔ آج کوئی پریشانی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی معاشرے کا آدمی کام آتا ہے؟ کوئی نہیں کام آتا ہے۔ دنیا میں تو بہت سے دوست کہیں گے آپ سے جو بچوں کو گمراہ کرتے ہیں ساتھی کہ ہمارا تو مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے، لیکن جب روح نکل جاتی ہے تو بہت دور کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا لیکن یہ اپنے لگے ہوئے ہیں کہ فلاں چیز کا ریٹ کیا ہے، فلاں چیز کا بھاؤ کیا ہے۔ وہ سوچتا ہے جن کے لیے مرے تھے وہ رہے وضو کرتے ہیں۔ آج تک کوئی خبر میں اترا ہے؟ کوئی نہیں اترتا۔ ایک جگہ ایک فون آیا کہ مجھے کہ وہ نوجوان کے بہت سے ساتھی تھے کلاس فیلو، وہ اس میں ایک لڑکا بالکل پاگل ہو گیا، روئے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں خبر میں کودوں گا۔ وہ اس کو ہم لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، کیا کریں اس کو کیسے سمجھائیں؟ میں نے کہا نہیں آپ اس کو چھوڑ دیں، بالکل نہیں کود جائے گا ابھی، پھر زور لگا رہا ہے۔ میں نے کہا اسی لیے زور لگا رہا ہے کہ آپ لوگ پیچھے سے دھکا دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی حضرت کہہ رہے چھوڑ دو،
جیسے چھوڑا تو اور پیچھے جا کے کھڑا ہوا ہے. کہا بھی آپ چھلانگ مارنے والے تھے, آگے تشریف لائیے. ہاں آگے آؤں تاکہ آپ پیچھے سے دھکا دے کے مجھے قبر میں اتار دیں. ابھی تو شور مچا ہوا تھا کہ میں اتروں گا. کہہ رہے نہیں, اتنا پاگل بھی نہیں ہوں میں, اتنا پاگل نہیں ہوں کہ میں اس کی قبر میں اتروں. کوئی نہیں جاتا. مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں, مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں, تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں, جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں, کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں. آج ہم سمجھتے ہیں کہ وٹامن آر کھا کھا کے ذرا کھال بھی چکنی ہو جائے گی, خوبصورت ہو جائے گی. لاکھوں روپے کے تو بڑے لوگ کریم استعمال کرتے ہیں چہرے کو ذرا سیٹنگ کرنے کے لیے, تاکہ ذرا پتہ چلے کہ شخصیت کون سی ہے. کوئی چیز کام نہیں آئے گی, کوئی چیز کام نہیں آئے گی. ہاں, ایک نذیر اکبر آبادی کا اس پہ شعر ہے, بہت عبرتناک شعر ہے. حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ اکثر سنایا کرتے تھے. وہ کہتا ہے کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا, کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا مبیض کفن تھا. شاعر نے تو یہ کہا تھا کہ مشین کے بعد معطر لگا دیا تھا, معطر کفن تھا, لیکن چونکہ عطر لگانا جائز نہیں ہے تو والد صاحب رحمۃ اللہ نے ترمیم کر دی تھی, فوراً ترمیم کر دی تھی کہ کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا مبیض کفن تھا, جو قبر کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا, نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. یہ سب کے ساتھ یہ چیز پیش آئے گی. ہاں, اس لیے اللہ کو راضی کر لو. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی کام آئیں گے, مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کام آئیں گے. قبر کی پہلی منزل وہاں بھی اللہ ہی کام آئے گا, پل صراط پہ ہی اللہ تعالیٰ کام آئیں گے, یہاں تک کہ جنت میں بھی اللہ ہی تعالیٰ کام آئیں گے. لیکن آج افسوس ہے کہ چونکہ استحضار نہیں ہوتا ان چیزوں کا کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں ہمارے لیے رکھی ہیں. پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ حکیم الامت مجدد زمانہ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک رسالہ چھوٹا سا 64 صفحے کا ہے, شوق وطن. شوق وطن, کافی لوگ جو موت کے نام سے ڈرتے تھے وہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے اب تو جنت کا شوق بڑھ گیا ہے. اس لیے جو ہمارے اکابر مشائخ دنیا سے جب سفر ہوتا ہے آخرت کی طرف تو وہ فرحاں غزل خاں ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے جاتے ہیں, لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں. اور جتنا اللہ سے دور ہوتا ہے اتنی خوف زدہ, کبھی ادھر دیکھ رہا ہے یہ بلڈنگ چھوٹ جائے گی, ارے گاڑی بھی چھوٹ جائے گی, سارا کاروبار بھی یہ رہ جائے گا, اس کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے. ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے, فرمایا کہ آبادی سے ویرانے کی طرف جاتے ہوئے ہر شخص کو خوف ہوتا ہے. آبادی سے ویرانے کی طرف ہر شخص کو جاتے ہوئے خوف ہوتا ہے. تو جن لوگوں نے آخرت کو آباد کیا ہوا ہے دنیا کے مقابلے میں, ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا, ان کو خوشی ہوتی ہے, ان کو خوشی ہوتی ہے. اور جن لوگوں نے ہائے دنیا اسی دنیا کے اندر کرپشن میں ایسے ایسے لوگ کہ آپ دیکھ کے ان کی شکل دیکھیں اور کرتوت دیکھیں تو کان پکڑیں گے, یا اللہ اس کو اتنا بھی خبر نہیں کہ مجھے خبر میں بھی جانا ہے. لیکن کچھ نہیں, وٹامن آر, رشوت کا نام وٹامن آر رکھا ہوا ہے. رشوت کھا کھا کے بہت فربا, جسم بھی بالکل فربا ہو گیا ہے. لیکن قیامت کے دن پتہ چل جائے گا سر, قیامت کے دن پتہ چل جائے گا. اور سب کو دنیا سے جانا ہے, اس دنیا سے سب کو جانا ہے. آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی, آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی, ہنگام حیات کو خاموش کر گئی. ایک آدمی بہت کڑیل جوان صحت مند, اور جناب جیسے ہی عزرائیل علیہ السلام آئے روح نکلی, اب جناب جسم پڑا ہوا ہے. مینیجر آ کے کہہ رہا ہے کہ سر آپ تو نوٹ گننے میں بڑا مزہ آتا تھا, رات بھر بیٹھتے, یہ 5 لاکھ کی گڈی میں نے 5-5 ہزار والی آپ کے ہاتھ پہ رکھ دی ہے, لیکن ہاتھ معذور ہو چکا, آپ گن نہیں سکتا, احساس ختم ہو گیا اس کے اندر. بیوی آتی ہے کہ آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے, آپ تو میری محبت میں نماز جماعت کی نماز بھی چھوڑ دیتے تھے, آج کیا ہو گیا آپ کو, آج کیا ہو گیا, اتنی دیر میں نگاہ بدل گئی.
لیکن اب آنکھوں کے اندر بصارت ختم ہو گئی ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں ہے. کان، وہ کہتے ہیں آپ تو گانا بڑے شوق سے سنتے تھے، یہ گانا لگا دیا کان پہ، ذرا کچھ تو سن لیجیے. مردے کو کیا پتہ کیا ہو رہا ہے. بعض لوگ جیتے زندگی میں ہی مردہ ہو جاتے ہیں. ان کو کتنا بھی سمجھاؤ کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا، ان پہ کوئی جو نہیں رہتی. جب مصیبت کوئی آتی ہے تب پھر روتے ہیں، یا اللہ یا اللہ. پہلے کیوں نہیں مانتے تھے؟ پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ چیزیں بھی پیش آئیں گے، یہ چیزیں بھی پیش آئیں گی. ہاں، تو دنیا کا قیام بہت تھوڑا بہت تھوڑا بہت تھوڑا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہوئی؟ 63 سال. تو معلوم ہوا اس امت کی عمر 60 سال، اوسط عمر 60 سال ہے. 15 سال میں بچہ بالغ ہوتا ہے، دین کا مکلف ہوتا ہے، سوال و جواب کا. اب 60 میں سے 15 نکالیے، کتنے رہ گئے؟ 45 سال. 10 سال ہم نیند میں گزار دیتے ہیں، اور نیند اور موت دونوں بھائی بہن ہیں. اس لیے کہ نیند میں اب سو گئے، نہ آپ ذکر کر سکتے ہیں، نہ تلاوت کر سکتے ہیں، نہ کوئی عبادت کر سکتے ہیں. تو اب یہ 10 سال بھی چلے گئے. اب کتنے رہ گئے؟ 35 سال رہ گئے. 10 سال ہم آج کل موبائل فون پہ گزارتے ہیں. یہ تو کم بتا رہا ہوں، ورنہ اس سے زیادہ پوری رات کے نوجوان موبائل پہ لگے رہتے ہیں. یعنی دیکھتے بھی نہیں ادھر، اور نیند میں ہے اور میسج بھیج رہا ہوا. ایک ملک میں جانا ہوا تو وہ کہنے میرے بچے کے لیے دعا کر دی ہدایت کا. کمرے میں لے گئے، کہا دیکھے سو رہا ہے، نیند میں ہے، لیکن میسج کر رہا ہے، اور اٹھتے ہی سب سے پہلے دیکھے گا جواب کس کا آیا. اب اندازہ لگائے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کا ذکر کی وجہ سے قلب کیوں جاری ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہر وقت ایک ہی لگن لگی ہوئی ہے، ہر وقت لگے ہوئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو ان کا قلب جاری ہو جاتا ہے. جیسے اس کا ہاتھ اب چل پڑا ہے وہ گناہ کی طرف، وہ اسی چکر میں پھنسا ہوا ہے، اسی چکر میں پھنسا ہوا ہے. لیکن بعض ہمت والے ایسے بھی ہیں کہ میڈیکل کا طالب علم 4 سال کا، وہ اس کا اسمارٹ فون تھا، لا کر سم جو ہے وہ اس نے نکال لی اور چھوٹا سا موبائل لیا. وہ موبائل یہاں ہمارے جمع کرا دیا. کہ جب میں پڑھ کے فارغ ہو جاؤں گا، ڈاکٹر بن جاؤں گا، پھر دیکھوں گا کہ میرے اندر صلاحیت ہے اس کے رکھنے کی، اگر نہیں ہے تو پھر یہ استعمال نہیں کروں گا. آپ نے 3-4 دفعہ سمجھایا تو میری سمجھ آ گیا کہ واقعی کتنا وقت ضائع کرتے ہیں ہم لوگ. اوقات کا حساب ہوگا تو ہم کیا کریں گے. تو 35 سال رہ گئے، اور ہم لوگ روزانہ 24 گھنٹے ہمیں اللہ عطا فرماتا ہے. 24 کو 60 سے ضرب دیجیے تو 1440 منٹ بن گئے. 1440 منٹ روزانہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں کہ اس میں 140 منٹ، اس میں 5 نمازیں، تلاوت قرآن، ذکر اذکار سب ہو جائے گا. 1300 منٹ جو اپنا کاروبار کر، جو چاہے کر، لیکن 140 منٹ مجھے دے دے. لیکن حضرت انسان غافل اتنا ہے، کہتا نہیں اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے، اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے. اور اس سیل فون کے پیچھے اس کو یاد بھی نہیں رہتا کہ رات گزر گئی ہے، صبح ہونے والی ہے. اس لیے فجر کی نماز میں وہ لوگ نہیں اٹھتے، کیونکہ شیطان ابلیس جو ہے وہ سارے لشکر کو بھیجتا ہے کہ جو اذان ہونے والی ہے، جو لوگ اذان سننے کے باوجود سو رہے ہیں ان کے کانوں میں جا کے پیشاب کر دو. وہ جا کے دونوں کان میں پیشاب کر دیتے ہیں، پھر آواز ہی نہیں آتی. کہتے ہیں حضرت الارم لگائے، کئی الارم لگائے ہیں مگر آواز ہی نہیں آتی. کیونکہ شیطان نے جب پیشاب کیا ہے، شیطان تو شیطان، اس کے پیشاب میں کتنے جراثیم ہوں گے کہ بالکل کسی کام کا نہیں رہتا. پھر اس کے نماز کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے، نماز کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. پہلے زمانے میں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ایک نماز اگر تکبیر اولیٰ ان کی فوت ہوتی ہے تو لرز جاتے ہیں، یا اللہ یہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے، یا آپ کے دربار میں نہیں پہنچ سکا میں. یہ تو نماز ہے کیا؟ کوئی بادشاہ مملکت اپنے رعایا سے کہے 5 وقت آ کر میرے سامنے سجدہ ریز ہوا کرو، تمہاری جو ضرورت ہے میں پوری کروں گا. ہر شخص دوڑ کے جائے گا. تو اللہ رب العزت تو ہم سب کے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ
کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے کہ ہم آئے کہاں سے ہیں، جانا کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر ساری روحوں کو قیامت تک جو پیدا ہوں گی سب کو جمع کیا، پھر ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کرا کے دنیا میں بھیجا ہے، لیکن ہم دنیا میں آنے کے بعد اتنے غافل ہو گئے کہ بالکل یاد ہی نہیں کہ ہمیں کہیں جانا ہے۔ اسی لیے عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مقدو فرمایا کرتے تھے زندگی کے 3 حصے کرو، 20 سال تعلیم میں خرچ کرو اور 20 سال نوکری کرو، کماؤ خوب، لیکن اس وقت بھی اللہ کو ناراض نہ کرو، نماز روزہ حج زکوٰۃ اس وقت بھی کرو، اور آخری 20 سال صرف اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لو، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں ہمارے لیے تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہے، نہ کسی کے دل پہ اس کا گزر ہو سکتا ہے کہ کیسی نعمتیں ہوں گی۔ آج دنیا میں بھی کیسے مناظر ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اللہ یہ تو دنیا کے اندر جنت آپ نے پیدا کر دی، یہ تو مخلوق کی بنائی ہوئی ہے، خالق کی بنائی ہوئی جنت کا کیا عالم ہوگا، خالق کی بنائی ہوئی جنت کا کیا عالم ہوگا، ہے اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کے ساتھ فضل کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دے، ہم سب کو 100% آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، ہر قسم کے شرور فتن، ہر قسم کے امتحان ابتلا سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، اور چلتے پھرتے استغفار کرتے رہو، چلتے پھرتے استغفار کرتے رہو۔ علامہ ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمین کے کسی ٹکڑے پہ اگر بدنگاہی ہو گئی 1 سیکنڈ کے لیے قدم روکو، لیکن کار چلاتے ہوئے بریک نہ مارو، پیچھے والا آپ کو مارے گا، پتہ چلا ساری گاڑیاں ٹریفک جام ہو گیا، نہیں، بس شعائع بصریہ کو کنٹرول کرو، 3 دفعہ کو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ قیامت کے دن زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا اے رب کریم آپ کی دی ہوئی بینائی کو اس نے غلط استعمال کیا تھا، تو زمین کا ٹکڑا کہے گا یا اللہ 3 دفعہ استغفار بھی کیا تھا، اب چلیے معاملہ برابر سرابر ہو گیا، معاملہ برابر سرابر ہو گیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو 100% تیاری کی توفیق عطا فرما دے، 100% تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ پچھلے اکابر کیا عبادات ان کی، ایک کے قرآن روز ختم کرنا، کتنا ذکر اذکار، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلے گئے۔ آج ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی۔ یہ تو قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین جو پڑھ لے گا اس کو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کہ فضائل کی چیزیں ایسی بیان کر دیں، کم سے کم انسان اتنا تو کر لے، پورا قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ پہلے اوقات میں برکت تھی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ جب قرآن کریم حفظ مکمل ہو گیا تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب آپ کے والد ماجد نے بلایا، کہا بیٹا تم نے قرآن حفظ کر لیا، بہت تھک چکے ہو مجھے پتہ ہے، اب تھکن دور کرنے کے لیے 6 مہینے کی چھٹی ہے تمہاری۔ بس شیخ خوش ہو گئے، دوڑنے لگے، بھاگنے لگے، کہا بات تو سنو، پوری بات سنا کرو۔ اچھا جی ابا، فجر کے بعد ایک قرآن ختم کر کے اس کے بعد تمہاری چھٹی ہے۔ اب بتائیے ایک قرآن ختم کرنا۔ اب فجر کی نماز پڑھ کے حضرت ذکر کر کے قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے تھے، 11 بجے پورا قرآن ختم ہو جاتا۔ برکت تھی، وقت میں برکت تھی، قلیل کثیر النفع ہے۔ جمنا کا پل، ایک حضرت والد صاحب نور اللہ مقدو فرمایا کرتے تھے، شاہ عبدالغنی پھول پوری نور اللہ مقدو نے فرمایا کہ اس پل پہ ادھر سے ادھر گزرتے تک میں قرآن کریم پورا ختم کر لیتا تھا۔ کئی کلومیٹر لمبا پل، لیکن فرمایا کہ برکت اتنی ہوتی ہے، برکت کی تعریف قلیل کثیر النفع، لیکن پورا قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ آج چونکہ بڑھاپے میں مشق کرتے ہیں تو ذرا زبان چلانا مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ بچپن سے پڑھتے ہیں ان کی رفتار تیز ہوتی ہے، ذرا ان کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ذکر اذکار میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی جہاں مجالس ہو رہی ہو، نیک مجالس، ہم سب کو اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا معاملہ فرما دے۔ پرچے اللہ اکبر۔
ایک صاحب نے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت بے حساب فرما دے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ موجودہ مسائل پریشانی اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دے۔ گھر والے داماد کو پریشان کر رہے ہیں، اللہ اس کو بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جگہ سے یہ پرچی آتی داماد سب کو پریشان کر رہا ہے، یہاں بیچارے داماد کو گھر والوں نے تنگ کیا ہوا ہے۔ چونکہ ایک صاحب آئے کہ وہ داماد ہر 6 مہینے بعد نئی موٹر سائیکل چاہیے، بھائی ہمارے پاس انتظام نہیں۔ اچھا تو کرولا دلوا دیے، مرسیڈیز دلوا دیے، آپ کے اس پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے، تمام پریشانیاں دور فرما دے۔ تمام امت مسلمہ کی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ جن کے نہیں ہے ان سے پوچھو، وہ پریشان ہیں، اور جن کے پاس ہے وہ بھی پریشان ہیں۔ اس لیے جس حالت میں اللہ رکھے اس حالت میں خوش رہیں۔ ہمارے نواب حبیب الحسن خان شیروانی نواب تھے ڈھولنا کے، تو حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدو کے پاس دوستی تھی۔ جب یہاں آتے تھے خانقاہ میں نیچے زمین پہ سوتے تھے، اور باہر گاڑیوں کے لین کی کوئی ڈیفینس میں سب کے بنگلے ہیں۔ کمشنر کراچی آ رہا ہے کہ وہ میرے تایا لگتے ہیں، وہ کیا میرے ماموں لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی کچھ بھی لگتا ہوں، میں سونا اسی یہاں اس کمبل پہ سوؤں گا، جو نیند مجھے یہاں آتی وہ کہیں نہیں آتی۔ بہت ہی خوبصورت ہے، بڑی داڑھی ماشاءاللہ۔ حضرت شاہ غریب پھولپوری نور اللہ مرقدو خود یہ 4-5 آدمی گھوڑے پر سوار ہو کے بندوق لے کر شکار پہ جایا کرتے تھے، تو ایسا لگتا ہے کوئی بادشاہ گزر رہا ہے، کوئی بادشاہ گزر رہا ہے۔ تو ان کے اولاد نہیں تھی، ایک شادی کی نہیں ہوئی، دوسری شادی کی نہیں ہوئی، تیسری چوتھی کی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر یتیم خانے سے 2 بچے لے کے آئے، تاج الدین اور تاج الاسلام۔ ان کو پرورش کی جوان ہو گئے تو انہوں نے بجائے باہر ڈاکہ ڈالنے کے گھر ہی میں ڈاکہ ڈال کے سب مال لے کے غائب ہو گئے۔ اب انہوں نے پتہ کیا کہ یہ ان کا شجر نسب کیا ہے، تو بتایا کہ یہ سکھ ڈاکو تھے بہت بڑے مشہور معروف، یہ ان کے جراثیم تھے۔ تو وہ پہلے یہ معلوم کر لینا چاہیے تھا مجھے، وہ چیز جو چیز نطفہ جس کا ہوتا ہے نا جراثیم کا، تو وہ اسی حساب سے کام کرتا ہے۔ اللہ حفظنا، اللہ نے جس کو اولاد دی وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہو سکتا ہے وہ آتی پریشان کرتی کیا کچھ کرتی، تو ابھی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ کوئی پوچھے کیا حال ہے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ فضل کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. یا رب کریم رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یا رب کریم رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یا رب کریم رحمتوں کا نزول فرما دے، رحمتوں کی بارش فرما دے، ہمارے قلوب پر اپنی محبت کی بارش فرما دے۔ یا رب کریم ہمارے قلوب پر اپنی محبت کی بارش فرما دے، ہمارے قلوب کو اپنی محبت کے لیے منتخب فرما دے۔ یا رب کریم حاضرین حاضرات، غائبین غائبات جو جہاں بھی سن رہے ہیں، اے رب کریم سب کے ساتھ فضل کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دے، سب کی جملہ جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے رب کریم ہم سب کی جملہ جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ یا رب کریم ہر قسم کے شرور فتن، ہر قسم کے امتحان ابتلا سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا رب کریم امت مسلمہ پریشان ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا رب کریم پوری امت کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا رب کریم قرۂ عرض پر اسلام کو غلبہ نصیب فرما دے، اسلام کو غالب فرما دے، کفر کو مغلوب فرما دے۔ یا رب کریم کفر کو مغلوب فرما دے۔ یا رب کریم ہم سب کو اپنے پیارے حبیب سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک سنت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔